بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع انٹر پارٹ 1 اور پارٹ 2 اردو کے امتحان میں پوچھا جانے والا سوال نمبر 3 سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کا طریقہ ہے۔ اس سبق کے کل 15 نمبر ہیں۔ اس سوال کے کل 15 نمبر ہیں۔ اکثر طلبہ وہ سارا سال کنفیوز رہتے ہیں کہ سیاق و سباق کیا ہوتا ہے، یا اس سوال کے کتنے اجزاء ہیں جو پیپر میں پوچھے گئے ہیں، ان کے نمبروں کی کیا تقسیم ہے اور ان کے حل کرنے کی ترتیب کیا ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو سیاق و سباق بھی بتائیں گے، ان کے نمبروں کی تقسیم بھی بتائیں گے، اور آپ نے پیپر پوائنٹ آف ویو سے اس سوال کو حل کیسے کرنا ہے، کس جز کی کتنی لینتھ یا طوالت ہونی چاہیے، اور اس میں کس طریقے سے آپ نے موضوع یا مواد کو لکھنا ہے، آج وہ ساری باتیں آپ کو اس لیکچر میں انشاءاللہ بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس سوال کی پیپر کے اندر عبارت کس طریقے سے آتی ہے۔ تو عبارت اس کی کچھ اس طرح ہوگی کہ درج ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کیجیے، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں۔ اسی طرح یہ عبارت یوں بھی آ سکتی ہے کہ درج ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کیجیے اور حوالہ متن بھی لکھیے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام یہ حوالہ متن ہی ہے۔ اگر حوالہ متن آ جائے تب بھی آپ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھیں گے، اور اگر وہ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام پوچھے تو تب بھی آپ یہ دونوں چیزیں لکھیں گے۔ اب اس سوال میں کتنی چیزیں پوچھی گئی ہیں؟ سب سے پہلے پوچھا گیا ہے سیاق و سباق لکھیں۔ نمبر 2 تشریح کیجئے، یعنی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کیجئے۔ نمبر 3 سبق کا عنوان، اور نمبر 4 مصنف کا نام پوچھا گیا ہے۔ اب ان تمام اجزاء کی، یعنی یہ جو 4 اجزاء پوچھے گئے ہیں، ان کی نمبروں کی تقسیم کیسے ہے؟ کل 15 نمبر کا سوال ہے، تو کون سا جز کتنے نمبر پر مشتمل ہے؟ سبق کا عنوان، یعنی درست عنوان جو آپ لکھیں گے وہ 1 نمبر پر مشتمل ہے۔ اگر عنوان درست نہیں ہے تو آپ کو یہ نمبر نہیں ملے گا۔ اسی طرح مصنف کا نام، یہ بھی اگر آپ درست نام لکھیں گے تو اس کا آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ سیاق و سباق 3 نمبروں پر مشتمل ہے، اور تشریح یہ 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ تو یہاں آپ غور کیجئے کہ سیاق و سباق، اکثر طلبہ ان کو یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ سیاق و سباق کی طوالت کیا ہوگی، سیاق و سباق کتنے صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، سیاق و سباق کتنی لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے، یہ کنفیوژن رہتی ہے۔ تو آج ہم اس کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ سیاق و سباق 3 نمبروں پر مشتمل ہے اور تشریح 10 نمبر پر مشتمل ہے، یعنی تشریح سیاق و سباق سے 3 گنا زیادہ ہے، اس کے نمبر 3 گنا زیادہ ہیں، اس کی لینتھ بھی 3 گنا زیادہ ہوگی۔ تو آئیے اب ہم باری باری دیکھیں گے کہ آپ نے اپنی آنسر شیٹ کے اوپر اس سوال کو حل کیسے کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، پیپر میں جب آپ کو کوشچن پیپر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر صرف کوشچنز لکھے ہوتے ہیں، اس کے اوپر صرف سوال لکھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو کوشچن پیپر یا سوالیہ پرچہ کہتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کو جواب نہیں بتائے جاتے۔ اسی طرح آنسر شیٹ کے اوپر بھی صرف آنسر یا جوابات لکھنے چاہیے۔ یہاں اگر آپ سوال کی ایک لمبی لمبی عبارت لکھ رہے ہیں، آپ مارکر کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ سراسر وقت کا ضیاع ہے۔ جو ایگزامینر ہے اس کے سامنے کوشچن پیپر موجود ہے، صرف آپ اس کو اشارہ دیں گے کہ میں کون سا سوال حل کر رہا ہوں۔ تو اس کا بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ صفحے کے درمیان میں مارکر کے ساتھ سوال کا نمبر لکھیں گے۔ جیسا کہ یہ سیاق و سباق کے حوالے سے جو تشریح ہے، یہ پیپر میں سوال نمبر 3 ہوگا، تو آپ سب سے پہلے صفحے کے درمیان میں سوال نمبر 3 لکھیں گے۔ پھر اس کے 2 اجزاء ہوں گے، 2 میں سے آپ نے ایک جز اس کا جواب دینا ہے، الف یا ب۔ تو آپ
سوال نمبر کے نیچے صفحے کے درمیان میں لکھیں گے کہ یہ الف جز آپ حل کرنے لگے ہیں یا بے جز آپ حل کرنے ہیں، دونوں میں سے آپ نے ایک کا نمبر لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے مارکر کے ساتھ آپ ہیڈنگ دیں گے سبق کا عنوان۔ فرض کر لیجئے کہ سبق کا عنوان اپنی مدد آپ ہے، تو آپ اگلی لائن میں سبق کا درست عنوان لکھیں گے۔ اسی طرح اس سے آگے مصنف کا نام، اور سبق اپنی مدد آپ کے مصنف کا نام سر سید احمد خان ہے، تو آپ سر سید احمد خان کا نام یہاں پر لکھ دیں گے۔ یہاں جو طلبہ عموماً غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مصنف کی جگہ وہ اکثر لفظ شاعر استعمال کر دیتے ہیں، شاعر کا نام۔ تو یہ یاد رکھیں کہ نظم اور غزل لکھنے والے کو شاعر کہا جاتا ہے اور نثر نگار کو مصنف کہا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ نثر ہے، یہ سبق نثر کی صورت میں لکھا گیا ہے، لہذا اسے یہاں پر درست طور پر اس کے مصنف کا نام لکھا جائے گا۔ اور سبق کا عنوان میں اکثر طلبہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ لفظ عنوان کی جگہ نام استعمال کرتے ہیں، یعنی سبق کا نام۔ تو یہ بھی ایک غلطی ہے، یہ آپ اس سے اجتناب کریں گے۔ تو سوال میں آپ سے سبق کا عنوان پوچھا گیا، آپ سبق کا عنوان لکھیں گے۔ سوال میں آپ سے مصنف کا نام پوچھا گیا اور آپ لفظ مصنف کا ہی استعمال کریں گے۔ تیسرے نمبر پر سیاق و سباق۔ سیاق و سباق لکھتے کیسے ہیں، سیاق و سباق ہوتا کیا ہے، اس کی ہم تفصیل پڑھیں گے۔ سیاق و سباق، عزیز طلبہ، جو پیراگراف آپ کو تشریح کے لیے دیا گیا ہے اس سے پچھلا پیراگراف سیاق کہلاتا ہے اور اس کے بعد والا پیراگراف سباق کہلاتا ہے۔ تو یہاں اس سوال کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیاق کے طور پر لکھیں گے کہ تشریح طلب پیراگراف سے پہلے مصنف لکھتے ہیں کہ، یعنی وہ جو آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے اس سے پہلے پیراگراف کے اندر، ایک دو پیراگراف کے اندر مصنف نے کیا باتیں کی ہیں آپ ان کا خلاصہ لکھ دیں گے، اور یہ خلاصہ 4 سے 5 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تشریح طلب پیراگراف کے بعد مصنف لکھتے ہیں کہ اس پیراگراف کے بعد جو مصنف نے ایک پیراگراف کے اندر یا 2 پیراگراف کے اندر کوئی بات کی ہے تو آپ اس کا خلاصہ لکھیں گے۔ تو یوں آپ کا سیاق و سباق تقریباً آدھا صفحہ بنتا ہے اور اس کے 3 نمبر ہیں۔ ایک اور بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ سیاق و سباق 2 طرح کا ہے۔ اگر سبق کے اندر کہانی کا عنصر پایا جا رہا ہے، جیسے ادیب کی عزت، اوور کوٹ، چراغ کی لو یا سفارش، اس طرح کے جو اسباق ہیں ان کے اندر کہانی کا عنصر پایا جاتا ہے، تو ان کا سیاق و سباق لکھنا آسان ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کتنی کہانی گزر چکی ہے اور اس کے بعد کتنی کہانی باقی ہے، تو آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تشریح طلب پیراگراف سے پہلے مصنف نے کیا بات کی ہے اور تشریح طلب پیراگراف کے بعد مصنف نے کیا بات کی ہے۔ لیکن جن اسباق میں کہانی کا عنصر نہیں پایا جاتا، مثال کے طور پہ سر سید کے اخلاق و خصائل، یا اسی طرح اپنی مدد آپ، یا اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا سیکنڈ ایئر میں دیکھیں تو مناقب عمر بن عبدالعزیز، نواب محسن الملک، مولوی نذیر احمد دہلوی، اس طرح کے جو اسباق ہیں ان میں کہانی کا عنصر نہیں پایا جاتا۔ تو طلباء کو یہ سمجھنا تھوڑا سا اس میں دقت پیش آتی ہے کہ یہ پیراگراف سبق کے کس حصے سے لیا گیا ہے۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سبق کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ تو جو اس کے پہلے حصے کے اندر اہم نکات ہیں، آپ 4 سے 5 سطروں کے اندر، 4 سے 5 لائنوں کے اندر آپ ان کا خلاصہ لکھ دیں، اور سبق کا جو دوسرا حصہ ہے 4 سے 5 لائنوں کے اندر آپ ان کا خلاصہ لکھ دیں۔ تو اس طرح 2 پیراگراف کے اندر آپ نے 8 سے 10 لائنوں میں سبق کا اگر خلاصہ لکھ دیا، اس کے اہم نکات لکھ دیے، تو یہ بھی آپ کا سیاق و سباق درست تسلیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد تشریح کی جاتی ہے۔ تشریح کا لفظی مطلب ہے کھول کر بیان کرنا، جیسے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ کے اندر وہ دعا موجود ہے، رب اشرح لی صدری، اشرح صدری یعنی میرا سینہ کھول دے۔ تو شرح سے یہ لفظ بنا ہے تشریح، کھول دینا، یعنی بات کو واضح کر دینا، بات کو یعنی چند الفاظ میں مصنف نے، ادیب نے جو بات کی ہے، آپ اس کو کھول کر اپنے قاری کے سامنے، اپنے ریڈر کے سامنے آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں۔ اگر اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی آیت مبارکہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ اس کا ترجمہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی شعر موجود ہے تو آپ اس شعر کو لکھ سکتے ہیں۔ کسی مفکر کا کوئی قول آپ کے ذہن میں ہے اور وہ اس پیراگراف سے متعلق ہے، اس پیراگراف کی بات سمجھانے میں وہ کارآمد اور مفید ثابت ہو سکتا ہے، تو آپ وہ شعر، وہ آیت کا ترجمہ، وہ حدیث کا ترجمہ، وہ کوٹیشن، اور اگر کوئی چھوٹا سا واقعہ ہے تو وہ واقعہ بھی آپ اس کے اندر بیان کر سکتے ہیں۔ اس کو بیان کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ ایک پیراگراف لکھیں اور پھر بتا دیں کہ اسی حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، جیسے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مثال کے طور پہ سبق اپنی مدد آپ ہے، تو اس کے ریفرنس کے طور پر ہم نے یہاں پر ایک آیت لکھی ہے، لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اس سبق سے متعلق ایک آیت قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، تو ہم اس کو ریفرنس کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چند نثر کی آیات، چند جملے آپ لکھیں ایک پیراگراف کی شکل میں، اور اگر آپ کو کوئی شعر یاد ہے تو آپ شعر بھی وہاں پر بیان کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اسی سبق کی مناسبت سے ایک شعر لکھا گیا ہے، غیرت بڑی شے ہے جہانے تگوپوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، یعنی جو غیرت ہے، جو عزت نفس ہے، جو انسان کی خودی ہے، جو انسان دوسروں کے سامنے نہیں جھکتا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے مقامات دیتے ہیں کہ اس کو اگر وہ غریب بھی ہے تو اس کو دارا کے سر کا تاج پہنا دیا جاتا ہے، یعنی وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، وہ بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتا ہے، وہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں اور اس کے حوالے سے چند جملے لکھیں۔ پھر آپ کو کوئی کوٹیشن یاد ہے تو آپ کوٹیشن ایڈ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اشعار لکھیں، صرف آیات لکھیں یا صرف کوٹیشن یا احادیث لکھیں۔ آپ کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق جو مواد ہے آپ اس کو تحریر کر سکتے ہیں، آپ اس کو قلم بند کر سکتے ہیں۔ مقصد ہے اس بات کو اتنا کھول کر بیان کرنا کہ پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ اس پیراگراف کے اندر بات کیا کی گئی ہے۔ تشریح کی لینتھ سیاق و سباق سے 3 گنا زیادہ ہوتی ہے، اس کے نمبر بھی اس سے 3 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں۔ اور اس کام کے لیے یا 20 سے 25 منٹ آپ اس کام کے لیے صرف کریں تاکہ آپ باقی تمام سوالات کو ان ٹائم مکمل کر سکیں۔ اور تشریح کے لیے آپ کی معلومات وسیع ہونی چاہیے، آپ کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، آپ اخبارات پڑھیں، آپ مختلف نوعیت کی کتابیں پڑھیں، کوئی بھی تحریر آپ کی نظر سے گزرے آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ کی ووکیبلری میں، آپ کے لغت، آپ کی ڈکشنری، آپ کے ذخیرہ الفاظ کے اندر اضافہ ہوگا، تو یہ آپ کے لیے تشریح لکھنا بہت زیادہ آسان کر دے گا۔ اور تشریح کے لیے سب سے اہم اور سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ڈائری لکھا کریں، آپ نے روزنامچہ لکھا کریں۔ آپ نے پورے دن کے اندر اگر کوئی کام کیا ہے، جو بھی کام کیا ہے، آپ اسے رات سونے سے پہلے ایک صفحے کے اوپر لکھیں۔ اصل میں تشریح کا فلسفہ کیا ہے کہ آپ کا ما فی الضمیر، یعنی جو آپ کے دل کے اندر جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ صفحے کے اوپر آ سکیں۔ تو اس کی پریکٹس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ
ڈیٹ کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ آپ رات سونے سے پہلے ایک صفحہ اپنی ڈائری لکھا کریں. اس سے آپ کی اور مہارت ہے وہ آپ کی بہت مضبوط ہوگی اور آپ زیادہ سے زیادہ تشریح لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. انشاءاللہ آپ اس سوال میں اچھے سے اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. شکریہ.